کہ آپ نے غسل کا مسنون طریقہ بتایا، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا مسنون طریقہ غسل میں ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے؟ یہ ناک کی ہڈی ان کی مقصود ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ مسنون غسل کے اندر وضو اس کا حصہ ہے، اور وضو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو خوب اچھی طرح اوپر تک چڑھاؤ، الا یہ کہ تمہارا روزہ ہو تو پھر اسے زیادہ اوپر تک نہیں چڑھانا۔ تو ہر وضو کے اندر یہ حکم ہے، اور وضو غسل کا حصہ ہے، تو پانی کو خوب اوپر تک چڑھانا ہے اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اسی طرح کلی کرنی ہے، تو پھر مکمل ہوگا وضو۔ تو وضو کرنے کے بعد غسل کریں گے تو یہی مسنون غسل ہے۔ تو لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس کے بغیر غسل ہو جائے گا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی بندے کا وہ اوپر تک پانی نہیں جا سکا تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اور بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں پرانی ویڈیوز میں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی 3 فرض ہوتے ہیں، منہ میں پانی ڈالنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ اپنے بدن پر پانی ڈالنا۔ تو کیا اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ جی، وضو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا مسنون، ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر ایک بندہ گرمی سے آیا ہے اور صرف وہ فریش ہونا چاہتا ہے، ایک غسل وہ ہے، لیکن اس غسل کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ نے سر پر پانی ڈالا، پورے جسم پر بہایا، شاور لیا، باہر نکلا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے۔ اگر آپ نے غسل سے پہلے باقاعدہ سنت کے مطابق پورا وضو کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے شاور لیا ہے تو اس غسل کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اگر صرف پاک ہونا ہے، اگر صرف اگر غسل جنابت ہے مثلا پاک ہونے کے غسل لیے، جنابت، جی، تو پھر اس کا یہ وضو اس کا حصہ ہے، پھر اکیلا شاور لینے سے آپ پاک نہیں ہوں گے، اس کا تو وضو حصہ ہے۔ اگر آپ صرف فریش ہونے کے لیے شاور لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو دونوں صورتوں میں ہی وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ وضو پہلے کریں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور اگر آپ شاور لینے کے بعد پھر سے وضو کر لیتے ہیں تو نماز پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کریں گے سنت کی، پھر افضل، اولا، بہتر، ثواب کا باعث تو وہی طریقہ ہوگا جو اللہ کے نبی کا ہے۔ اور جو وہ 3 فرائض والا سلسلہ جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے ہم سے انکوائر کرنے کی کوشش کی ہے، پوچھنے کی کوشش کی ہے، کیا وہ طریقہ کار کے مطابق بھی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کلی کر لو، ناک میں پانی ڈالو، بازو دھو لو اور سر پر پانی بہا دو تو یہ غسل ہے؟ جی، اس کے میں نے بتایا تھا کہ 2 طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک یہ ہے کہ وضو مکمل کر لیں، جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جسم پر پانی بہائیں تو یہ ہے غسل مسنون۔ جی، دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ جب فرش کچا ہو، جی، یہاں مٹی ہے، کھیت ہے، جی، تو پھر یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ دھوئے، جی، چہرہ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو بھی دھو لیے، اس کے بعد آپ نے سر میں پانی ڈال کر ملا ہے، آپ نے مسا نہیں کرنا، جی، آپ نے پاؤں بھی نہیں ابھی دھونے، تو آپ نے ڈائریکٹ سر میں پانی ڈالا، انگلیاں گیلی کی اور اچھی طرح سر کو ملا، بالوں کی جڑیں جب تر ہو گئیں اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا۔ 1 دفعہ بہا لیں تو بھی کافی ہے، اور اگر 3 دفعہ بہائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے سائڈ پر ہو کر جب پاؤں دھوئے تو یہ آپ کا وضو اور غسل دونوں پورے ہو گئے۔ تو وہ جو 3 والی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ دائیں طرف پانی ڈالا، پھر بائیں طرف ڈالا، اس سے پہلے ناک میں پانی 3 دفعہ وہی نا وہ کلی، جی، ناک میں پانی ڈالا اور بازو دھوئے، اس میں چہرہ بھی دھونا ہے، اور پھر سر کے اوپر پانی ڈال کے سر کو ملنا ہے اچھی طرح، مسا نہیں کرنا، جی، نہانا ہے نا تو اس کو اچھی طرح مل کے، اور پھر جب پانی آپ نے بہا لیا تو پھر سائڈ پر ہو کر پاؤں دھوئے تو یہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔